السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده نصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ الترغیب و ترغیب سے انشاءاللہ تبارک و تعالی چغل خوری کی مذمت کے تعلق سے میں کچھ احادیث کریمہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جو چغلی کرتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے، وہ اتنا برا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اول وقت میں یعنی اسے چغل خوری کی سزا ملے گی، وہ جہنم میں جائے گا، اور چغل خور کے لیے سخت عذاب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ دو قبروں کے قریب سے گزرے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو گیا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حتیٰ کہ آپ کی قمیض شریف کی آستین کانپنے لگی۔ تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہوا؟ فرمایا، کیا تم نہیں سن رکھے ہو جو میں سنتا ہوں؟ ہم عرض گزار ہوئے کہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ یعنی وہ کون سی چیز ہے جو آپ سن رکھے ہیں لیکن ہم نہیں سن پا رکھے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں قبروں میں دو آدمی ہیں جن کی قبروں کے اندر انہیں ایک ہلکے گناہ، یعنی جو ان کے نزدیک ہلکا تھا ورنہ وہ گناہ کبیرہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں قبروں کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ ان دونوں قبروں میں جو مردے ہیں اور جس گناہ کو وہ ہلکا سمجھتے تھے، حالانکہ وہ گناہ بہت بڑا ہے، تو ان گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ ہم عرض کرنے لگے، کس گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب ہو رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کانا احدہما لا یستنزہ من البول وکان الآخر یؤذی الناس بلسانہ ویمشی بینہم بالنمیمۃ۔ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت پہنچاتا تھا، یعنی تکلیف پہنچاتا تھا، اور چغلیاں لگایا کرتا تھا۔ یعنی ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلیاں لگاتا پھرا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کی دو شاخیں منگوائی اور ہر قبر میں ایک ایک شاخ رکھ دی۔ ہم نے عرض کیا، کیا یہ شاخیں انہیں کچھ فائدہ دیں گی؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دو تر اور ہری شاخیں دونوں قبروں کے اوپر نصب کر دی، تو کیا یہ کھجوروں کی شاخیں انہیں کچھ فائدہ دے گی؟ ان کھجوروں کی شاخوں کے نصب کرنے سے انہیں کوئی فائدہ پہنچے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعم یخفف عنہما
ما دامتا رطبین، ہاں جب تک تر رہیں گی دونوں مردوں سے عذاب ہلکا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ چغل خور جو ہوتا ہے وہ عذاب قبر میں گرفتار ہوگا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے والا۔ آج کل نوجوان اسے کچھ گناہ ہی نہیں سمجھتے اور بہت ہلکا اسے جانتے ہیں۔ تبھی تو اگر کسی نوجوان سے آپ کہیے کہ چلو نماز پڑھنے، تو کہتا ہے طہارت سے نہیں ہوں۔ وجہ دریافت کرو کہ بھئی طہارت سے کیوں نہیں ہوں، تو کہتا ہے پیشاب کے چھینٹے اڑ گئے تھے، کپڑوں کے اوپر پیشاب کے چھینٹے آ گئے تھے، اس لیے میں نماز کو نہیں آ سکتا، طہارت سے نہیں ہوں۔ تو بتانا مقصود یہی ہے کہ نوجوان بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹے کپڑوں پہ آ گئے، تو ایسے کیسے آ گئے تیرے کپڑوں پہ، تو بچا کیوں نہیں ان چھینٹوں سے؟ جبکہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قبر میں اسے عذاب دیا جائے گا۔ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے قبر میں انہیں عذاب ہوتا ہے۔ اور نوجوان بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ میں پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچ پایا۔ کب وجہ پوچھو کیوں نہیں بچ پائے، تو کب پینٹ بہت ٹائٹ تھا، بیٹھتے نہیں بنا، کھڑے کھڑے کر لیا۔ تو تم ایسے لباس ہی کو پہنتے ہو نوجوانوں کہ جن لباسوں پر تم صحیح سے استنجا نہ کر سکو، ایسے لباس ہی تم کیوں پہنتے ہو کہ جن لباسوں کی وجہ سے تم طہارت سے نہ رہ سکو۔ ارے اسلامی لباس پہنو، ڈھیلے کپڑے پہنو تاکہ آسانی سے تم استنجا کر سکو۔ اور خدا کے لیے نوجوانوں، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی چغلیاں کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، جن کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ تو نوجوانوں بچو پیشاب کے چھینٹوں سے، اور بیٹھ کر جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے اس طریقے سے استنجا کرو تاکہ تم طہارت سے رہو، کیونکہ پاکی اور طہارت یہ آدھا ایمان ہے، اور مومن کو چاہیے کہ ہمہ وقت طہارت سے رہے، پاک رکھے۔ دوسری چیز اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے۔ رب فرماتا ہے کہ وعلمہ بیان، ہم نے نبی کو ما کان وما یکون کا بیان سکھا دیا، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، وہ ساری باتیں ہم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دی۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اب جو کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں ہے، جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ وہابی ہو، دیوبندی ہو، غیر مقلد ہو، یا کسی اور فرقہ باطلہ سے اس کا تعلق ہو، میں کہوں گا کہ وہ غور سے اس حدیث پاک کو پڑھے اور بار بار پڑھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن قبروں کی طرف اشارہ کیا وہ قبریں کھلی اور اوپن نہیں تھی، بلکہ وہ قبریں ڈھکی ہوئی تھی، بند تھی، منو مٹی کے نیچے مردے دبے ہوئے تھے۔ اور اگر مان لیا جائے کہ قبر کھلی تھی تو کھلا مردہ اگر کہیں پڑا ہوا ہے تو اس پر عذاب ہو رہا ہے یا ثواب ہو رہا ہے، یہ ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ تو وہی دیکھے گا جسے اللہ دکھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند قبروں کے اندر منو مٹی کے نیچے جن مردوں پہ عذاب ہو رہا ہے اپنے محبوب کو وہ دکھا دیا۔ تو یہ ہوا پریزنٹ کا علم، جو موجودہ زمانہ ہے، موجودہ وقت کے جو حالات ہے اس کا علم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم بتا رکھے ہیں کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے، تو آپ نے پھر گزشتہ زمانے کی خبر دی، آپ نے پھر پاسٹ کی یعنی پاسٹ ٹینس کی خبر دی، اور لوگوں کو بتا دیا کہ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایک چغل خور تھا، چغلیاں کیا کرتا تھا، اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گزشتہ زمانے کا علم، موجودہ زمانے کے علم کی خبر دے دی کہ عذاب ہو رہا ہے، منو مٹی کے نیچے جو مردے دبے ہیں ان کا عذاب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم دیکھ رکھے ہیں، اور کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی۔ یہ گزرے ہوئے زمانے کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے کہ ان کے گزرے ہوئے زمانے، ان کا جو گزرے ہوئے زمانے سے تعلق تھا اور کس بنیاد پر عذاب ہو رہا ہے، آپ نے اس کی خبر دے دی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی، ہری رہیں گی، تب تک ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی، عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ یہ آئندہ زمانے کی خبر میرے آقا دے رکھے ہیں کہ عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ رب فرماتا علمہ البیان، ہم نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو ما کانا وما یکون کا بیان سکھا دیا، یعنی جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، وہ ساری چیزیں رب فرماتا ہم نے اپنے محبوب
علیہ الصلاۃ والسلام کو بتا دی، یہ میرے آقا کا علم غیب ہے، نوجوانوں چغلیوں سے، چغل خوری سے دور رہو اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچو۔ تمام مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ ایسے ہر برے کام سے دور رہیں جن کاموں کی وجہ سے بندے کو عذاب دیا جائے گا، اور جو کام اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے، ان تمام کاموں سے لوگوں کو چاہیے کہ دور ہو جائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، النمیمۃ والشمیمۃ والحمیۃ فی النار، جگل خوری، گالی بکنا، ناجائز کاموں کے کرنے پر ضد، یعنی ناجائز کام کرنے پر ضد کرنا، اڑے رہنا، دوزخ کی آگ میں، یعنی یہ سارے کام دوزخ کی آگ میں آدمی کو لے کے جاتے ہیں۔ جو آدمی چگل خوری کرتا ہے، گالی بکتا ہے، اور گالی کا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ نوجوان کی کوئی بات، کوئی جملہ بغیر گالی کے ادا ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی وہ اپنی زبان کھولتا ہے، کسی سے گفتگو کرتا ہے، چاہے غصے میں ہو، چاہے وہ مذاق کے موڈ میں ہو، ہر حال میں اس کی زبان سے گالی نکلتی، اور ایسی بیہودہ گالی کہ اگر کوئی شریف الطبع آدمی سن لے تو اس کے کانوں سے خون بہنے لگے۔ اور موجودہ جو نسل ہے، نوجوان جو ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، ان کی زبانیں آپ سن لیجیے، ایسا لگتا ہے گالی پر پی ایچ ڈی کر کے بیٹھا ہے۔ نوجوانوں اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، کیونکہ زبان بڑی قیمتی شے ہے۔ یہی زبان بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہے، اور یہی زبان بندوں کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو چغلی سے، گالی گلوچ سے اور برے کاموں سے اپنی زبانوں کو روکو، اور برائیوں پر ضد نہ کرو۔ جیسا کہ آج نوجوان اڑے ہوئے ہیں، بحث کر لیتے ہیں، علماء سے بحث کر رہے ہیں، اپنے مساجد کے ائمہ سے بحث کر رہے ہیں، اور اپنے برے کام کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے حال ہی میں اپنے احباب سے سنا کہ ایک ڈرامہ جو حضرت ارطغرل غازی علیہ رحمہ کے اوپر ترکی والوں نے بنایا ہے، پوری دنیا میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ڈرامہ چل رہا ہے۔ علماء اہل سنت نے جب نوجوانوں کو سمجھایا کہ یہ ڈرامہ ہے، ناجائز ہے، فلمیں دیکھنا یا اس طرح کی اور بھی چیزیں دیکھنا یہ سب ناجائز ہے، تو لوگ اپنے اپنے ترک پیش کرنے لگے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ یقیناً برا کام ہے۔ ہاں، تاریخ ہے، اگر کسی بزرگ کی یا کسی اللہ کے ولی کی تاریخ زبانی بیان کی جائے تو آپ سنیے، کتابوں میں موجود ہے، آپ وہ پڑھیے، لیکن فوراً وہ پلٹ کر جواب دیتا ہے کہ اگر فلم کے ذریعے بتایا جا رہا ہے تو کیا برا؟ یقیناً برا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہاں پہ یہی خرابی ہے کہ وہ ویڈیو ہے، تصویر ہے، اور تصویر ناجائز ہے، حرام ہے، ویڈیو ناجائز و حرام ہے۔ اور ایک نہیں، سینکڑوں احادیث کریمہ ہے، آپ بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے، بخاری شریف میں ہی سینکڑوں حدیث پاک ہیں تصویر کی حرمت کے اوپر، اس کی مذمت کے اوپر، تصویر کھینچانے والوں کے اوپر۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو دروازے پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا جس پر جاندار تصویر تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں سے پلٹ کے واپس ہو گئے۔ سیدہ سے حضرت مولا علی سے کہ ذرا دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیوں واپس ہو گئے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تمہارے دروازے کے اوپر جو پردہ ہے اس پر جاندار کی تصویر ہے، اور جہاں پہ یہ تصویریں ہوتی ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صور، کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو تصویر کی حرمت یہ احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ اب لوگوں کا ترک اور لوگوں کا جواز کی صورت نکالنا دیکھو کیا ہے، فلاں عالم صاحب بھی تو آتے ہیں، فلاں مولوی صاحب بھی تو آتے ہیں، وہ اتنے بڑے مفتی کو کیسے ویڈیو میں آ کے بیان کرتے ہیں۔ ارے کوئی بھی عالم آئے، کوئی بھی مفتی آئے، چاہے وہ اپنے زمانے کا کتنے بڑا مفتی کیوں نہ ہو، عالم کیوں نہ ہو، اگر تصویر کھنچاتا ہے، ویڈیو پہ آتا ہے تو سب کی گرفت ہوگی، اور یقیناً سب گناہ گار ہے ویڈیو پہ آنے کی وجہ سے۔ یہاں پہ مزوری نہیں چلے گی پیارے، یہاں پہ شریعت کا قانون چلے گا۔ جب بات پیش کی گئی ہے تصویر کی حرمت میں، حدیث پاک کو پیش کیا گیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے
مقدس فرامین پیش کیے گئے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے سامنے کسی عالم کا تصویر پہ آنا یہ کوئی دلیل کے طور پہ جواب میں پیش نہیں کیا جائے گا، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن و حدیث پہ عمل کریں۔ اب نوجوان کہتا ہے کہ بھائی جو لوگ برے سیریل دیکھتے ہیں، بری فلمیں دیکھتے ہیں اور دوسرے ڈرامے دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے تو اچھا ہے کہ کم سے کم وہ اس سے بچے اور یہ دیکھنے لگے، لیکن عالموں کو دیکھو کہ جہاں کوئی اچھی چیز دیکھی تو رد کرنا شروع کر دیا۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں، کیا تم جواب بھی علماء سے اپنی مرضی کے مطابق چاہتے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ مفتیان اکرام کیا تمہاری مرضی سے فتویٰ دیں؟ کیا مفتیان اکرام اور علماء اکرام تمہاری مرضی سے مسائل بیان کریں؟ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ یقیناً جو برے فلمیں دیکھتا ہے، برے ڈرامے دیکھتا ہے، وہ سب ناجائز گناہ ہے، اور جو ارطغرل الغازی کے اوپر ڈرامہ دیکھ رہا ہے وہ بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ تم کیا چاہتے ہو کہ جو لوگ وہ دیکھتے ہیں تو وہ نہ دیکھے اور یہ دیکھے؟ علماء ایسا کوئی فتویٰ دے دے کہ بھائی جو فلمیں دیکھتا ہے یا بری فلمیں دیکھ رہا ہے یا برے ڈرامے اور بری چیزیں دیکھ رہا ہے تو وہ چیزیں چھوڑ کر اور ارطغرل الغازی کا ڈرامہ دیکھنے لگے؟ کوئی عالم ایسا فتویٰ دے دے؟ نوجوانوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ شریعت ہے، شریعت، اور شریعت میں کسی کی طبیعت نہیں چلتی ہے، یہاں تو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قانون چلتا ہے۔ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، جو اللہ کا قانون آپ نے نافذ کر دیا، وہ اپنی جگہ اٹل ہے۔ سر کے بال کی نوک کے برابر بھی قانون میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، زمانے تہس نہس ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا قانون نہیں بدل سکتا ہے۔ اللہ کا قانون اپنی جگہ قائم ہے۔ کوئی اللہ کے قانون کو اپنی مرضی سے ڈھالنے کی کوشش نہ کرے۔ قانون تو نہیں بدلے گا، لیکن وہی بدل جائے گا، وہی گناہگار ہوگا اور وہی اللہ کی ناراضگی کو مول لینے والا ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں، اپنی مرضی سے شریعت مطہرہ کے مسائل سمجھنے کی کوشش نہ کرو اور ضد نہ کرو۔ یقیناً جو برا ہے وہ برا ہے۔ اگر ارطغرل الغازی کی تاریخ کے اوپر کوئی سیریل بنایا گیا ہے تو یقیناً انہوں نے سیریل بنا کے غلط کیا۔ انہیں چاہیے تھا کہ باقاعدہ علماء کرام کی مدد لیتے اور علماء کرام کے تقاریر، بیانات اور قسط بائی قسط، جیسے بھی قسط بائی قسط جو ہے ایپیسوڈ چلا رکھے ہیں، اسی طرح سے علماء کے بیانات وہ قسط کے طور پہ چلاتے اور پوری تاریخ، صحیح تاریخ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اچھا، کچھ نوجوان تو یہ ہے کہ بھئی آج تک ہمارے امام صاحب نے نہیں بتایا، دیکھو یہ فلم کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کیا ہے، دولت عثمانیہ کیا ہے، دولت سلجوقیہ کیا ہے، ہمیں تو ابھی معلوم ہوا، آج تک ہمارے امام صاحب نے نہیں بتایا۔ ارے نوجوانوں، تم کہاں کی بات کرتے ہو؟ جس وقت تمہارے امام صاحب مسجد کے ممبر پر تاریخ اسلام بیان کر رہے تھے، شریعت کے مسائل بیان کر رہے تھے، انبیاء کرام کی زندگی کے حالات بیان کر رہے تھے، صحابہ کرام کی زندگیوں کے حالات بیان کر رہے تھے، میدان کربلا کی رودات بیان کر رہے تھے، تو جس وقت جمعے کے دن تمہارے امام مسجدوں میں ممبروں کے اوپر بیٹھ کر یہ سارے بیانات کر رہے تھے، اس وقت تم اپنے باتھ روم میں غسل کر رہے تھے، اس وقت تم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی دکانداری میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تم مسجد میں پہنچتے کب ہو؟ جمعے کے دن، جب امام خطبہ دے کر، تقریر دے کر اتر جاتا ہے تب تم پہنچتے ہو۔ جب جماعت کھڑی ہونے میں 2 منٹ باقی ہے تب تم مسجد میں آتے ہو اور 2 رکعت پڑھ کے فوراً بھاگ جاتے ہو اور دنیا سے شکایت کرتے پھر رہو کہ آج تک ہم نے نہیں سنا، ٹی وی کے ذریعے ہمیں تاریخ معلوم ہو رکھی ہے۔ ارے علماء پر بہتان نہ تراشو، اپنے ائمہ کے اوپر الزام نہ رکھو، غلطی تمہاری ہے۔ آج کتابیں بھری پڑی ہے تاریخ سے، آج لائبریریاں بھری پڑی ہے ہماری تاریخ سے، آج کتب خانے بھرے ہوئے ہیں ہماری تاریخ سے۔ کبھی تمہیں توفیق ہوئی ہے کہ کتاب اٹھا کر اپنے کسی بزرگ کی تاریخ پڑھ لے؟ کبھی تمہیں توفیق ہوئی ہے کہ تم کتاب اٹھا کر اپنے مقدس صحابہ کرام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، بزرگوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں؟ سلطنت اسلامیہ اور سلطنت سلجوقیہ یا عثمانیہ اور اس طرح کی جو بھی مسلم سلطنتیں گزری ہیں اور جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں مسلمان، ان کا تم مطالعہ کرو۔ کبھی توفیق ہوئی ہے؟ ارے تمہیں تو موبائل سے فرصت نہیں مل رکھی ہے، تمہیں تو ٹک ٹاک بنانے سے فرصت نہیں مل رکھی ہے، تمہیں تو اپنی سیلفیاں کھینچنے سے فرصت نہیں مل رکھی ہے، تمہیں تو پب جی کھیلنے سے فرصت نہیں مل رکھی ہے، تمہیں تو 4 دوستوں کی چوکڑی بنا کر لوڈو کھیلنے سے فرصت نہیں مل رکھی ہے، تمہیں تو تمہیں تو کیرم کھیلنے سے فرصت نہیں مل رکھی ہے۔ ارے 2 بجے رات تک تمہیں اپنی گرل فرینڈ سے فون پر بات کرنے سے فرصت نہیں مل رکھی ہے۔ تم کیا تاریخ کا مطالعہ کرو گے؟ تم کیا اسلام کو سمجھو گے؟ تم کیا بزرگوں کی زندگی
زندگی کا جائزہ لوگے اور جب علماء بتانے پر آتے ہیں سچی تاریخ تو تمہیں فرصت نہیں ہوتی علماء کی مجلس میں آنے کی، تمہیں فرصت نہ کی ہے جمعے کے دن جلدی مسجد میں پہنچ کر اپنے امام اور خطیب کا بیان سننے کی، تمہیں فرصت نہ کی ہے جلسوں میں شرکت کرنے کی، تمہیں فرصت نہ کی ہے دینی مجلسوں میں جانے کی، اور آخر میں علماء پر الزام رکھ دیتے ہو کہ ہمارے علماء کچھ نہیں بتاتے ہیں، دیکھو فلم کے ذریعے ہمیں تاریخ معلوم ہوئی۔ تم جھوٹے ہو اور یقیناً تم دنیا میں مبتلا ہو چکے ہو۔ اگر تاریخ تمہیں واقعی اپنے بزرگوں کی معلوم کرنا ہے تو یہ ویڈیو اور کیمرے سے معلوم نہ کرو، فلموں کے ذریعے معلوم نہ کرو، تاریخ کا مطالعہ کرو، کتابیں پڑھو۔ آج بھی کتب خانوں کے اندر کتابیں چھپ رکھی ہیں، مل رکھی ہیں، آج بھی ہر شہر کے اندر لائبریریاں موجود ہیں، آج بھی ہر شہر کے اندر ذمہ دار علماء موجود ہیں۔ علماء اہل سنت کی طرف رجوع کرو، علماء اہل سنت کا دامن تھامو اور ان کے قریب رہ کر دین حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ایک تو تم اپنے ناجائز کام میں لگے ہو، سیلفی کھینچ رکھے ہو، اگر تنبیہ کر دے تو فوراً جھٹ سے کہتے ہو کہ برا کیا ہے، سبھی تو آج کل سیلفی کھینچ رہے ہیں، فوٹو بنا رہے ہیں۔ یقیناً یہ سب ناجائز ہے، غلط ہے۔ ارے قربان جاؤ عظمت سرکار حضور تاج الشریعہ کے اوپر، قربان جاؤ سرکار تاج الشریعہ کے استقامت کے اوپر، قربان جاؤ سرکار تاج الشریعہ کے تسلط فی الدین کے اوپر کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے لیکن اسی موقف پر آپ آج تک قائم ہے، اور اپنے مریدوں کو، اپنے ماننے والوں اور چاہنے والوں کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو سرکار تاج الشریعہ نے نصیحت کی ہے کہ ویڈیو سے دور رہو، کیمروں سے دور رہو، کیونکہ قوم بڑی نادان ہے، انگلی پکڑنے کا موقع دے دیا جائے تو ہاتھ پکڑ کے سر کے اوپر چڑھ جائے گی۔ آج نوجوانوں، کچھ لوگ، کچھ مولوی، کچھ علماء اگر ویڈیو اور کیمرے کے اوپر آ گئے، تصویر کھنچانے لگے تو لوگوں نے انہی کو دلیل کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیا۔ ارے تاج الشریعہ جانتے ہیں کہ قوم کو بالکل اجازت نہ دی جائے ویڈیو اور تصویر کی، ورنہ ہوگا کیا؟ آپ نے خود دیکھ لیا کہ تم کچھ علماء اگر ویڈیو پہ آ گئے، لوگوں کو شے مل گئی، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دھڑلے سے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، اپنے ویڈیو فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر ڈال رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر ڈال رکھے ہیں، اور جب انہیں روکا گیا، سمجھایا گیا تو کہا فلاں عالم صاحب بھی تو آ رہے ہیں، فلاں مولوی صاحب بھی آ رہے ہیں۔ دیکھو یہاں پہ کسی عالم اور مولوی کی بات نہیں چلے گی، اگر بات چلے گی تو فرمان مصطفیٰ کی چلے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ تصویر اور ویڈیو اور اس طرح کے خرافات ناجائز و حرام ہے۔ ہر مسلمان کو حدیث پاک پہ عمل کرنا ہے، نہ کہ کسی عالم کو دیکھ کر اپنے مطلب کے مسئلے یا اپنے مطلب کی چیزیں اخذ کر کے دلیل کے طور پہ پیش کرنا ہے۔ تو نے یہ تو دیکھ لیا فلاں عالم مولوی پہ ٹی وی پہ آ رہا ہے، فلاں مولوی ٹی وی پہ آ رہا ہے، تو میں بھی اپنی سیلفی لینا شروع کر دوں، میں بھی تصویر کھنچانے لگوں۔ کیا تو نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ عالم نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ عالم پانچوں وقت کی نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے، وہ عالم جمعہ کی نماز بھی وقت پر ادا کر رہا ہے۔ ہاں یقیناً جو تصویر کھنچاتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے، لیکن صرف اپنے مطلب کی چیز علماء سے نہ لو، بلکہ ان کی اچھی عادتیں اور اچھی تعلیمات بھی تو دیکھو۔ اور پھر اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے فرقوں کے مولویوں کی تقریریں آتی ہیں، بہت سارے ایسے مولوی جو رو دھو کر ایموشنل بیانات کر کے لوگوں کے رجحانات کو جو ہے تو مائل کر دیتے ہیں۔ اصلاحی بیان تھوڑا سا رو دھو کے بیان کر دیا تو لوگ سوچتے بہت اچھا عالم ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ بیان کرنے والا وہابی ہے، غیر مقلد ہے، رافضی ہے، قادیانی ہے، اور نہ جانے کن ایسے باطل فرقوں سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگ کسی بھی عالم کی تقریر سن رکھے ہیں۔ خدا کے لیے ایسے علماء کے بیانات سنو جو ٹی وی سے، ویڈیو سے، اس سے پرہیز کرتے ہیں، اور الحمدللہ ایسے ذمہ دار علماء آج بھی موجود ہیں۔ سرکار حضور محدث کبیر علی رحمت، حضرت حضور محدث کبیر مدث اللہ النورانی، آپ ان کا بیان سنیں۔ شہزادہ سرکار حضور تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مفتی محمد اسجد رضا مدث اللہ النورانی، آپ ان کا بیان سنیے۔ تاج الفقہ حضرت علامہ مفتی اختر حسین علیمی صاحب ہے، حضرت علامہ مفتی شمشاد صاحب ہے، حضرت علامہ مفتی رضوان صاحب ہے، اور بھی بہت سارے علماء اہل سنت میں ایسے اکابر اور جید علماء خطبہ موجود ہے۔ حضرت علامہ مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب ہے۔ ایسے بہت سارے علماء ہیں کہ جو الحمدللہ جن کے بیانات آج سوشل میڈیا پہ بھی چل رہے ہیں، جو ویڈیو سے دور رہتے ہیں، آپ ان کے بیان سنو۔ نوجوانوں، موت دبانہ گزارش کروں گا، یقیناً میری باتیں بڑی کڑوی لگتی ہے اور میری باتیں لوگوں کو تھوڑا سخت بھی گزرتی ہے۔ ایک صاحب نے جو ہے تو کمنٹس کر دیا کہ حضرت تھوڑا سا نرمی برتیے۔ ہم نے کہا کس معاملے میں نرمی برتے ہیں؟
شریعت کی آزادی دیتے ہیں، لوگوں کو فوٹو کھینچانے کی اجازت دیتے ہیں؟ معاذ اللہ، کیا یہاں پہ ہم نرمی برتیں گے؟ آپ ہماری ذات کے اوپر میں انگلی اٹھائیے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہمیں برا بھلا کہیے، کچھ کہیے، ہم کبھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جب بات شریعت مصطفیٰ کی آئے گی، جب بات قانون اسلام کی آئے گی تو ہم خاموش نہیں رہیں گے، بآنگے دہل آپ کی باتوں کا رد بھی کریں گے اور آپ کی باتوں کا جواب بھی دیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ تمام نوجوانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور دین کی صحیح تعلیم صحیح علماء سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت میں ہے، اسی کے آگے یہ روایت ہے، ان النمیمۃ والحقد فی النار لا یجتمعان فی قلب مسلم، بے شک چغل خوری اور کینہ پروری دوزخ میں لے جائیں گی، کسی مسلمان کے دل میں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی کینہ رکھنا، کسی سے بغض رکھنا، چغل خوری کرنا، یہ دونوں چیزیں جو ہے آدمی کو جہنم میں لے جانے والی ہیں، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الا ان الکذب یسود الوجہ والنمیمۃ من عذاب القبر، خبردار جھوٹ چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جھوٹ چہرے کو کالا کر دیتا ہے اور چغل خوری عذاب قبر کا باعث ہے۔ مسلمانوں جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو روکو، نیک کام کرو، اچھے کام کرو تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے راوی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منی ذو حسد ولا نمیمت ولا کہانت ولا انا منہ، حسد کرنے والا، چغل خور اور کاہن میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو حسد کرتا ہے ایک دوسرے سے، حسد جو کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، اور کاہن کہتے ہیں نجومیوں کو، جو ستاروں کو دیکھ کر پیشن گوئی کرتے ہیں، شریعت میں یہ سب منع ہے۔ اس لیے اخبارات وغیرہ میں جو راشی آتی ہے نا، مسلمانوں کی راشی وغیرہ پڑھنا سخت منع ہے۔ اگر وہ راشی پڑھ کر اس پر یقین کرے گا تو اس کے اوپر توبہ لازم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان سے میرا اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، والذین یؤذون المؤمنون والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، یعنی اور وہ لوگ جو دل دکھاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کا بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی برا کام کیا، تو انہوں نے اپنے اوپر بہتان باندھنے اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ مسلمانوں ان برائیوں سے دور رہو، بچو۔ حضرت عبد الرحمن ابن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ حدیث پہنچی کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی لگاتے پھرتے ہیں، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں اور نیک لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، اور جو بدترین بندے ہیں وہ چغل خور ہیں، دوستوں کے درمیان جھگڑے لڑانے والے ہیں، دوستوں کے درمیان چغلی کر کے جھوٹ جھاڑ بول کر لوگوں کو آپس میں لڑانے والے ہیں، اور نیک لوگوں کا عیب تلاش کرنے والے ہیں۔ جو اچھے اور نیک لوگ ہیں تو ان سے حسد اور بغض کی بنیاد پر کہ کیسا اسے بدنام کر دے، کیسا اسے جو ہے تو لوگوں کی نظروں سے گرا دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ، یعنی چغل خور، دوستوں میں لڑائی لڑانے والے، یہ بدترین لوگ ہیں، اور نیک لوگوں کا عیب تلاش کرنے والے، یہ سب بدترین لوگ ہیں۔ حضرت علاء بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الہمازون واللمازون
والمشاؤون بالنمیمۃ الباغون للبرع اللعنتی یحشرہم اللہ فی وجوہ الکلاب۔ اللہ اکبر۔ غیبت کرنے والوں، طعنہ زنی کرنے والوں، چغل خوری کرتے پھرنے والوں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو کتنی بڑی وعید ہے مسلمانوں۔ کسی کی بھی غیبت کرنے والے ہیں، طعنہ زنی کرنے والے، طعنہ کرتے ہیں نا لوگ، طنز کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، چغل خوری کرتے ہیں، بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قیامت کے دن ان سب کو اللہ تعالیٰ کتے کی شکل میں اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں، خدا کے لیے ان تمام برائیوں سے بچو، دور رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچائے، اور جو کچھ یہاں پہ حدیث پاک پیش کی گئی، نصیحتیں کی گئی، ان تمام نصیحتوں پر مجھے اور تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بند کر دیے کہ تھوڑا سا چلنے دینا تھا۔